السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ جس ملک میں بھی رہتے ہیں خوش رہو، آباد رہو میرے پاکستانی بھائیوں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک پرانی نیوز لے کر آئے ہیں۔ جرمنی میں 15 سال پہلے ایک 16 سال کی لڑکی کے ساتھ دو لڑکے، ایک 13 سال کا اور ایک 14 سال کا، غلط حرکت کی اور پھر اس ملک سے آسٹریلیا بھاگ گئے۔ وہاں جا کر ایک دن بھی چین سے زندگی نہیں گزاری۔ ایک کی 5 سال بعد ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی گاڑی چلاتے ہوئے، اور دوسرے نے کہا کہ میں زندگی میں اس دن کے بعد ایک دن بھی چین سے نہیں سویا۔ میں نے جب اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کی، اس کے بعد جرمنی میں کچھ ٹائم رہا، برلن میں، اور پھر اس کے بعد پھر میں نے وہاں مجھے چین نہیں آیا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ انہوں نے اس لڑکی کو جنگل میں پھینک دیا تھا۔ اب 15 سال بعد افسر آتے رہے، تحقیقات ہوتی رہی، ایک افسر کی ٹرانسفر ہوئی، دوسرا آیا، فائل کھولی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس لڑکے نے 15 سال بعد برلن سے میں رابطہ کیا کہ میں چین سے نہیں سو رہا، میرے دل پھٹتا جا رہا ہے، میں نے 15 سال میں ایک دن بھی چین سے نہیں گزارا، اس لیے میں اپنا جو ہے راز وہ کھولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ان نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی۔ وہاں پہ بارڈر پہ یہ لوگ انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد پھر اس نے رابطہ کیا، پھر وہ آیا اور اس نے سارا نہیں، پھر وہ آیا نہیں۔ پھر ایک جو کتا تھا اس نے جنگل میں، وہ فیملی کے ساتھ، جن کی فیملی کی لڑکی تھی ان کے ساتھ جنگل میں وہ جا رہے تھے کسی جگہ میں، وہ کھنڈار میں، تو وہاں پر وہ کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ اس نے اس لڑکی کی ایک جو ہڈیاں وہ دیکھی، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، اور پولیس والوں کا پھر شک ان دو لڑکوں پر تھا، کیونکہ پہلے بھی ان سے تحقیقات کر چکی تھی پولیس، جب وہ جرمنی میں پکڑے گئے تھے ایک دفعہ۔ تو اس کے بعد پھر وہ لڑکے یہاں سے چلے گئے، اور سلسلہ چلتا رہا، ایک دوسرے کو ادھر ادھر انویسٹیگیشن ہوتی رہی۔ بہرحال اب 15 سال بعد وہ لڑکا جو ہے ایک پکڑا گیا ہے، اور اس نے اپنا جو سارا بانڈا جو ہے وہ کھول دیا ہے ادھر کی حکومت کے پاس یا انتظامیہ کے پاس۔ زیادہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہوتی اتنی زیادہ تفصیل بتانے کی، اس لیے پریشر لائز جو بھی باتیں ہوتی ہیں میں راز میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں، اور یہاں پر بھی الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، آپ لوگ ہمیشہ احتیاط کریں، اپنے بچوں کی حفاظت خود کیا کریں، اور جب بھی آپ کا بچہ اسکول میں سے لیٹ آتا ہے یا کوئی وجہ ہے تو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیسیجن لیں۔ یہ نہیں سوچیں کہ وہ آج آئے گا، تھوڑی دیر تک آ جائے گا، نہیں، فوری اس کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کریں، اور اسکول میں جہاں بھی آپ کا انتظامیہ کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے فوری طور پر اس کے اوپر ڈیسیجن لینا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح وہ لڑکا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جرمن کی انتظامیہ تھی، اس نے اس کو ڈھونڈ لیا، لیکن ہمارے ملکوں میں 100 سال پرانے کیس، ایسے کیس میں نے خود پنجاب میں دیکھے ہیں کہ دادا جو ہے وہ کیس کرتا ہے، اور وہ پوتا جو ہے وہ اس کی جو ہے اپائنٹمنٹ جو ترمیم ہے وہ جو بھی اس کو بھگتتا ہے۔ اس لیے ہمارے ملکوں میں اس طرح کے قانون نہیں ہیں، تو یہاں پر قانون جو ہیں وہ اچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہاں پر تھوڑی ہماری حفاظت ہے، اس لیے یہاں پر بھی الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، اس لیے اپنی جو ہے حفاظت خود کرنی چاہیے۔ ابھی تھوڑی پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بچے کو مدرسے کے اندر پاکستان میں مولوی ایسے مار رہا تھا جیسے جانور جو ہے کسی سانپ کو یا کیڑے مکوڑے کو مارتے ہیں۔ اس طرح کی حرکت کر کے یہ ہمارے ملک کا نام جو بدنام کرتے ہیں، جو مولوی حضرات یا دوسرے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہماری جو ہے امیج جو ہے وہ پاکستان کا خراب ہوتا ہے،
اور بہت ہی زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف. لوگ پاکستان میں جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے نہیں جا رہے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہاں پر حفاظت نہیں ہے. لوگ ایسے ہی جان بوجھ کر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اور اس کا کوئی جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کا ڈیسیجن بھی نہیں لیا جاتا. بہت سارے ایسے کیس ہیں پنجاب میں. ہمارے ادھر پنجاب میں ایک شادی تھی، پرانا واقعہ ہے. ایران کی 2 لڑکیاں آئیں، وہ پاکستانی ان کا باپ تھا یا ماں تھی، وہ ایک شادی میں شامل ہوئیں. وہاں پہ ایک گروپ نے ان کے ساتھ غلط حرکت کر کے ایک تو بھاگ گئی اور دوسری کے ساتھ وہ اتنا زیادہ ظلم کیا انہوں نے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ایران کی حکومت نے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیسیجن لیا اور ان لوگوں کو پھانسی کے پھندے تک لٹکانے تک سپورٹ کی. لیکن پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنی عزت چھپانے کے لیے خود ہی اپنی بیٹیوں کو چپ کرا دیتے ہیں اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو راز میں رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہمیشہ انسان کو ایسے ملک میں رہنا چاہیے جہاں پر اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بزرگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی وہ لمبی اور فعال زندگی عطا فرمائے. غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے. خدا کے عاشق تو ہزاروں ہیں، بنوں پہ پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے، بتا بندے تیری التجا کیا ہے، تیری جستجو کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے. بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی. انسانیت زندہ باد.